اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اپنی ذات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، بے عیب ہے، یعنی اس کے اندر کوئی عیب نہیں۔ اور ہزاروں درود و سلام ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات اور تمام عالموں کی تخلیق فرمائی۔ میں ڈاکٹر سید فیض محمد کاظمی آپ سے مخاطب ہوں جناب سید محمد آصف ظفر قادر صاحب کے یوٹیوب چینل کے ذریعے۔ سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام الہی میں فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب عبادت کس طریقے سے کی جائے اور کتنی کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، کیونکہ عام فہم کے اندر دیکھا جائے تو صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب چیزوں کو ہم جو ہے وہ عبادت کے اندر شمار کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مومن کا ہر فعل عبادت ہے، اگر وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتا ہے۔ اگر حضور کی سنت کے مطابق وہ عمل کرتا ہے تو اس کا سونا، جاگنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، نہانا دھونا، ہر چیز جو ہے وہ عبادت کے اندر شمار ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے جن اور انسان کو، یعنی صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب کس طریقے سے ہم پیروی کریں اور کس طریقے سے ہم دین کے اوپر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہوں، تو اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے کوئی بھی کام بنا سیکھے نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے اگر ہم دین کے اوپر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں دین کو سیکھنا ہوگا۔ بنا سیکھے ہم دین پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکتے۔ اس لیے آقا، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جب آخرت کا میدان لگا ہوگا اور تمام لوگوں کا حساب کتاب ہوگا تو کوئی شخص کسی شے کے بارے میں، کسی عمل کے بارے میں یہ کہہ کر نہیں چھوٹ سکتا کہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے یہ عمل نہیں کیا۔ تو علم کا ہونا ضروری ہے۔ جب ہمارے پاس علم ہوگا، جب بھی ہمیں پتہ ہوگا کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، کس چیز پر ہمیں عمل کرنا ہے، کس چیز پر عمل نہیں کرنا۔ تو علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ویسے تو ہمارے پاس بہت سے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے ہم علم کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن مختصر وقفے میں، کیونکہ آج کل بہت زیادہ بزی رہتا ہے انسان، تو انشاءاللہ اس یوٹیوب چینل کے ذریعے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو مختصر وقت میں جو دین کی ضروری معلومات ہے وہ آپ کو فراہم کی جائے۔ سلسلے وار ہم چھوٹے چھوٹے بیانات 4-5 منٹ یا مشکل سے 10 منٹ تک کے بیان آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہم سے جڑے رہیں اور جو بھی چیز اس میں آپ کو سنائی دے، جو بھی آپ سنیں، اس کے پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کہیں پر کسی چیز میں آپ کو لگتا ہے کہ ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ غلطیوں کا پتلا ہے، ممکن ہے کہ وہ کہیں پر کچھ غلطی کر دے، تو آپ ہمیں ڈائریکٹ کمنٹ کر جو ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ کہاں پر کیا غلطی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ویسے کوشش کی جائے گی کہ غلطی سے محفوظ رہا جائے۔ تو جو اہل علم حضرات ہیں، اگر ان کی نظر میں کوئی غلطی آتی ہے تو وہ غلطی ہمیں بتائیں، اور انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ہم جو ہیں
بیانات شائع کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فیض ملے گا۔ آپ اس کو خود بھی سنیں اور دوسرے لوگوں تک بھی اس کو پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ ایک صدقہ جاریہ ہو سکے کہ آپ کے ذریعے سے کوئی دوسرا شخص اگر علم کو سیکھتا ہے اور اس پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے تو اس کے عمل کا ثواب بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ نیک نیت کے ساتھ جڑے رہیں، کہ انشاءاللہ جو کچھ بھی سنیں گے اس پر عمل کریں گے، اور جو سیکھیں گے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔